ہم مسیح کے نام پر ایمان لاتے ہیں. ہم بھوکے اور پیاسے ہیں. ہمارے پاس پہننے کو کپڑے نہیں. ہم نے مار کھائی. ہمارے پاس رہنے کو گھر نہیں. ہم اپنے ہاتھوں کی محنت پر گزارا کرتے ہیں. ہم ملامت کرنے والوں کو برکت دیتے ہیں. جب ہم ستائے جاتے ہیں تو برداشت کرتے ہیں. خدا ہم پر اپنا پیار ظاہر کرتا ہے. ہمارے گناہوں کے واسطے مسیح نے اپنی جان دی. اگر تم اپنے دل سے مان لو کہ یسوع ہی خداوند ہے اور وہ مر کے جی اٹھا ہے تو نجات پاؤ گے. دنیا میں کوئی اور نام نہیں بخشا گیا. خدا نے ہمیں سب کچھ دیا جس کو اس نے وعدہ فرمایا تھا. ہاں، وہ نہایت رحیم بے ہے شک. اور وہ ہمیشہ ایسے ہی رہنمائی کرے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے. بعض دفعہ جو سچ نہیں بھی ہوتا لیکن لوگ وہ سننا چاہتے ہیں. آج رات ہم سب بہت خوش ہیں کیونکہ پطرس یہاں ہمارے ساتھ انطاکیہ میں موجود ہے پچھلے 1 مہینے سے. اور یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ بنیامین اور یعقوب بھی یروشلم سے آئے ہیں. لیکن ہمارے درمیان ریاکاری نظر آتی ہے جب سے بنیامین یہاں آیا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ غیر قوموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے لیکن بنیامین کے آنے کے بعد ان کی سوچ بدل رہی ہے. یہ مکاری ہے. تم کس کی بات کر رہے ہو پالوس؟ تمہاری یہ کیا بول رہا کیا؟ ہے؟ یہ کیسے اور پطرس کی. کس کی بات کر رہا ہے؟ کیا معاف کرنا پطرس مگر یہی سچ ہے. اس کو ہو کیا جب سے گیا؟ یعقوب لوگ یروشلم سے لوٹے ہیں تم نے غیر قوموں سے منہ موڑ لیا ہے. تم تنقید سے ڈرتے ہو. تم ان میں فرق کرتے ہو جو ختنے کے پابند ہیں اور جو نہیں ہیں. یہ ایک سنجیدہ بات ہے. میرے نزدیک تم یسوع کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہو. یہ قانون ہے کہ ایمان لانے والے کا ختنہ ہونا لازمی ہے. شریعت کے ماننے والے تم شریعت کو بھول رہے ہو. یہ صحیح کہہ رہا ہے. اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے. جب غیر قومیں اس ہاں، یہ قانون کو بالکل ٹھیک نہیں کہہ رہا ہے. جانتی تو فطری طور پر جس قانون کی انہیں ضرورت ہے وہ یسوع خود ہے اور وہ قانون ان کے دلوں پر نقش ہے. وہ جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں انہیں شریعت کو بھی ماننا پڑے گا. شریعت یسوع پر آ کر ختم ہوتی ہے. نہیں، یہ کیا کہہ دیا؟ اس کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا. یسوع خود شریعت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس پر ایمان لاتا ہے. اس مسئلے کو ابھی حل نہیں کیا جا سکتا. اس مسئلے کے حل کے لیے ہمیں بزرگوں سے بات کرنی ہوگی. برنباس ٹھیک کہہ رہا ہے. ہم یروشلم جائیں گے اور اس کا حل نکالیں گے. یہ خطرناک جگہ ہے. یہ میری ہیکل ہے. میں جب چاہوں یہاں آ سکتا ہوں. تم بہت ضدی ہو پالوس. میں کسی سے نہیں ڈرتا. میں ڈرتا ہوں. Such enormous appetites feeding our جب تک موسیٰ کی شریعت کے مطابق ختنہ نہ ہو تم نجات نہیں پا سکتے. لیکن ہم یہودی کی بات نہیں کر رہے. ہم غیر قوموں کی بات کر رہے ہیں. شریعت سب کے لیے ایک ہی ہے، وہ یہودی ہو یا غیر قوم. موسیٰ کے لیے واضح تھا. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم شریعت کو مانتے ہیں، موسیٰ کی شریعت. یسوع نے بھی شریعت کی پیروی کرنے کو کہا تھا. یسوع نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر ایک انسان کو برابر جانو. شریعت میں تبدیلی نہیں آ سکتی. برنباس اور میں نے اپنے سفر میں انتہائی دلچسپ چیزیں دیکھی. یسوع جو مسیحا کہلاتا ہے مغرب کی سرزمین میں. اور ایمان لانے والوں کو مسیحی کہتے ہیں. مسیحی. او، بہت اچھا لفظ ہے. یسوع کو بھی یہ پسند آتا. ہم سب مسیحی ہیں. شریعت موسیٰ نے یہودیوں کو دی، غیر قوموں کو نہیں. ہم جب انہیں شریعت کے بارے میں بتاتے ہیں تو بہت دھیان سے بات کرتے ہیں، سادہ اور آسان لفظوں میں، نہ کہ قوانین جن کی پاسداری لازمی ہے. غیر قوموں کے اپنے قوانین، اور ہم دونوں نے جانا کہ بہت کچھ ملتا جلتا ہی ہے. الفاظ فرق ہیں لیکن مطلب وہی ہے. ہاں، خدا کا حکم ہے کہ دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا جائے. یہ وہی قانون ہے جس پر ہر قوم عمل کرتی ہے.
اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہیں یا غیر قوم، لیکن چند مخصوص قوانین جیسے کہ ختنہ غیر قوموں کے لیے اسے ماننا مشکل ہے. ان سے کہنا کہ یہ مت کھاؤ، یہ مت پیو، یہ مت پہنو، میری نظر میں یہ ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ وہ یسوع کو جانیں اور سمجھیں، یسوع کی تعلیمات کو مانیں. یسوع نے ہمیں شریعت سکھائی. ہاں بالکل، ایک دوسرے سے پیار کرنا ہی شریعت کو پورا کرنا ہے، اور یہ بات زیادہ اہم ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور دوسرا کیسے سمجھتا ہے. میرے بھائیوں، پولوس کے دلائل غلط نہیں ہیں. نہیں پطرس، خدا ہمارے دلوں کو جانتا ہے. اس نے غیر قوموں کے دلوں کو پاک کیا ہے. اس نے کوئی فرق نہیں رکھا. اس لیے تم کیوں خدا کو آزماتے ہو اور کیوں ان کی گردن پر وہ جوا رکھتے ہو جو کوئی نہیں اٹھا سکتا؟ یہ صحیح نہیں ہے. وہ بھی یسوع مسیح کی نجات کو پائیں گے جیسے ہم سب پائیں گے. کیا ایسا کرنے میں تم میرا ساتھ دو گے یعقوب؟ یہ ضروری ہے کہ ہم سب فیصلے پر متفق ہوں. میرے بھائیوں، شمعون نے جو کچھ ابھی بیان کیا ہے اس کے مطابق ہم سب متفق ہیں کہ غیر قوموں پر شریعت کو لاگو نہیں کیا جائے گا، لیکن خدا کے احکامات کو ماننا لازمی ہے. جو کوئی مسیح میں ہے وہ ایک نئی مخلوق ہے. پرانی باتیں جاتی رہیں، سب کچھ نیا ہو گیا ہے. آمین. 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 مجھے یروشلم بہت پسند ہے. مجھے بھی، لیکن ہمیں واپس جانا ہوگا. واپس؟ غیر قوموں میں. تمہیں سنسار ہونا پسند ہے، مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگتا. یہ ہمارا مقصد ہے. ہاں، بیگار پریشان ہو جائے گی. وہ جانتی ہے کہ تمہاری زندگی تمہاری نہیں. ہاں، لیکن اس کے لیے یہ اپنانا مشکل ہے. اس سے تو اچھا انسان شادی ہی نہ کرے. میں اسے پیار کرتا ہوں. پھر تو شادی کرنا ہی بہتر ہے تاکہ اپنے پیار کو حاصل کر سکو. ہمیں اسی راہ پر چلنا چاہیے جو خدا نے ہمارے لیے مخصوص کی ہے. ہاں، ہم خدا کے لوگ ہیں. ابھی تو صرف شروعات ہے برناباس. سفر تو بہت طویل ہے. کہاں جانا چاہتے ہو؟ روم. روم؟ ہاں، لیکن ہم یونان سے آغاز کریں گے. کیا یونان کا سفر آسان ہوگا پالوس؟ وہ تو کئی خداؤں کو مانتا. جانتا ہوں. روم کو دماغ سے نکال دو، نہیں پہنچ پاؤ گے. روم. ہم انطاکیہ جائیں گے. نہیں، روم. ہم جائیں گے روم. پالوس، یہی میرا مقصد ہے. تمہارا مقصد خدا کا کلام دنیا میں پھیلانا ہے. روم دنیا کا مرکز ہے. مگر یہاں روم سے زیادہ غیر قومیں بستی ہیں. کیا تم یسوع پر ایمان نہیں لاتے؟ تمہیں یہ کہنے کا کوئی حق نہیں. مجھے کہنے کا حق ہے. نہیں. تمہیں خدا پر بھروسہ نہیں؟ خدشات ہر انسان کو ہوتے ہیں. ایمان مضبوط ہونا چاہیے. تحمل سے سوچو. میں کمزور ایمان برداشت نہیں کروں گا. ہم روم نہیں جائیں گے. میں جاؤں گا. ٹھیک ہے، اکیلے چلے جاؤ. پالوس، روم؟ یہ خدا کی مرضی نہیں ہو سکتی. یہ ہے. میں جاؤں گا. تم نہیں جانا چاہتے؟ میں اکیلا جاؤں گا، مگر ضرور جاؤں گا. یہ خودکشی ہے پالوس. ان لوگوں کو یسوع کی تعلیم دینا جنہوں نے اسے قتل کیا.